پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 8۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ ہی دور تھیں جب انہوں نے امیمہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے ہی آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگی تھیں۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں امیمہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب انہی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگواری سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو کہیں آنے جانے کا سوچیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امیمہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اس کے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امیمہ ہکا بکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امیمہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امیمہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا، رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امیمہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکنڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے، رابعہ نے اس کے بعد مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس پر امیمہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے۔ امیمہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے، امیمہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو، وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امیمہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ نہیں پتہ چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹیپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امیمہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امیمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امیمہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹیپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو۔ مگر اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو، رابعہ نے غصے میں امیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں، امیمہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے ایک؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی، اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے یہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔
میں نے کہا نا میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، امیمہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں گے تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ آؤ۔ ربیہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو کہ ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ ربیہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک یہاں آ جائیں گے، اس لیے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم دونوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔ امیمہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا ہی کروں گی، امیمہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، ربیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو ربیہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امیمہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے؟ یہ سب دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امیمہ نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم ہمیں یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم غائب کہاں ہوئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، ربیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امیمہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور ربیہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے، امیمہ نے کہا۔ کہ صبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امیمہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امیمہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس طرح اس کے گھر رہنے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے یا اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، ربیہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، امیمہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھیں، مگر کیوں تھیں؟ جویریہ نے پوچھا۔ امیمہ خاموش رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امیمہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امیمہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر ربیہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امیمہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد شکست خوار انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امیمہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، امیمہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شاکڈ اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امیمہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی، جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا، امیمہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو ہی صحیح سمجھتی تھی، مگر تمہارے ساتھ دوستی تھی، اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امیمہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات مت کرنا، امیمہ نے ابھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امیمہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں
उमैमा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया, ये मुझे कम से कम तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिलो दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार से किसी बात पर हर्ट क्यों करूँगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया है कि तुम में और तहरीम में कोई फ़र्क नहीं, बल्कि तुमने तो मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी भी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। उमैमा के गालों पर आंसू बह रहे थे और वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बता दूं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी और मैंने तुम्हें पहले ही मुतंबा कर दिया कि तुम मेरी बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी भी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जानने पर इसरार ना करती। उमैमा ने इस बार कतरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूंगी, जवेरिया ने कदरे मुदाफाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ही तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने तुम पर कभी इस तरह तनकीद नहीं की, मगर मुझे इस्लाम का एक फ़िरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो, उमैमा ने कहा। मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फ़िरके कम अज़ कम ये ईमान ज़रूर रखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस पर जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज, उमैमा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ उमैमा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपए के वसूल के लिए मज़हब बदला है। उमैमा, मेरी बातों पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिलो दिमाग से उमैमा ने जवेरी की बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पर ठंडे दिलो दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूँ हकीकत क्या है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती, यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। उमैमा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत ज़ोर से झटके से अपना बाजू छुड़वा लिया और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशानी से इसे दूर जाता देखती रही। उमैमा इस तरह नाराज़ होती नहीं थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ था। उमैमा इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम इसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल इकट्ठे थे और ना सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़े थे, बल्कि इनकी फैमिलीज़ भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। अपनी फ्रेंड्स में से उमैमा की सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर इसे हैरत होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम इसके घर आने से कतराती थी। उमैमा हर साल अपनी सालगिरह पर इन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी इन्हें मदऊ करती। वो घर से इजाज़त ना मिलने का बहाना बना देती। चंद बार उमैमा ने खुद इन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन इसके बेतहाशा इसरार के बावजूद इन दोनों के वालिदैन इन्हें इनके घर आने की इजाज़त ना देते। इनके रवैये पर कुछ शौकी होकर इसने अपने वालिदैन से शिकायत की। तुम्हारी ये दोनों फ्रेंड्स सैयद हैं। ये लोग आमतौर पर हमारे फ़िरके को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन इन्हें हमारे घर नहीं आने देते। एक बार इसकी अम्मी ने इसकी शिकायत पर कहा, ये क्या बात हुई? हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते? उमैमा को इनकी बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वह हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते। ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं, इसकी अम्मी ने कहा। कि क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं? हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं। उमैमा ने कुछ उलझकर कहा। हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते, इनकी अम्मी ने कहा। क्यों? इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। ये तो इन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, हम या ये। मगर अम्मी, मुझसे तो उन्होंने कभी मज़हब पर बात नहीं की, फिर मज़हब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? उमैमा भी कुछ उलझी हुई थी।
ये बात इन्हें कौन समझाए, ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद इन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता। बस मौलवियों के कहने पर आकर हम पर चढ़ाव डालते हैं। इन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह ना करें। शायद फिर इन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाएं। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हें घर नहीं आती तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम भी इनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, इनकी गलत फहमियाँ तो दूर होना चाहिए मेरे बारे में, उमैमा ने एक बार फिर कहा। ये काम तुम नहीं कर सकती। लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, इनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं इन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि इनके दिल में मेरे बारे में ये गलत फहमियाँ दूर हो सकें। फिर हो सकता है ये हमारे नबी को भी मान जाएं। उमैमा ने कहा। इसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गईं। आपको मेरी तजवीज़ पसंद आई? ऐसा नहीं है, तुम ज़रूर इन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि इन्हें ये लगे कि तुम अपने फ़िरके की तरवीह के लिए इन्हें ये किताबें दे रही हो। तुम इन्हें ये कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जानें, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और इनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से ना करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। उमैमा ने इनकी बात पर सर हिला दिया। नॉवेल अभी जारी। अगर आपको पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।